أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الإيمانا كاملا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله بارك وسلم تسليما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تو آج کا ہمارا سبق ہے جی آیت نمبر 34 اور سورۃ الانعام 7واں سپارہ اور آج تاریخ ہے 22 جنوری 2026. تو 34 نمبر آیت سے ہم کیا کہتے ہیں اس بات کو شروع کریں گے. کل اس کا ترجمہ کیا تھا لیکن چونکہ اگلی آیت اس سے لنک کرتی ہے اس لیے اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک حوصلہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. تحقیق آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا. فَصَبَرُوا. اور ان سارے کے سارے رسولوں نے اس جھٹلائے جانے پر صبر کیا. عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. جو ان کو جھٹلایا جا رہا تھا اس پر انہوں نے صبر کیا اور اپنے رب کے احکامات پورے کرنے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی. اور جو بھی اللہ کی طرف سے ان کو احکامات مل رہے تھے پورے کے پورے احکامات وہ کر رہے تھے. اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صبر کیا. پھر ہوا کیا کہ حتیٰ اتاہم نصرنا. یہاں تک کہ پھر ہماری مدد ان تک آ پہنچی. اور یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا ایک ضابطہ ہے کہ جب کوئی ہماری بات آگے قوموں تک پہنچائے اور کیا کہتے ہیں وہ آگے بات وہ قبول کرنے والے ان کو جھٹلا دیں تو جو بات پہنچانے والے رسول ہیں ان کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ نہیں جی ہم نے تو اللہ کا حکم پورا کرتے رہنا ہے. کوئی قبول کرے یا نہ کرے, کوئی ہمیں اپریشیٹ کرے یا نہ کرے, اس کو نہیں دیکھنا بلکہ ہم نے تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے اور استقامت کے ساتھ اس عمل کو کرتے چلے جانا ہے. اب اللہ پاک کہتے ہیں وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. اس کرنے کے اوپر اللہ کہتے ہیں ہمارا جو طے شدہ ضابطہ ہے وہ یہی ہے کہ پھر ہماری طرف سے اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے ان رسولوں کے لیے.
ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کی یہ طے شدہ باتوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمیشہ سے ایک ہی ضابطہ اللہ کا رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق آپ کے پاس سابقہ بہت سارے رسولوں کی اس سلسلے میں خبر پہنچ چکی ہے کہ ہم نے ان کی کیسے مدد کی، کیسے اللہ کی ان کے پاس مدد آئی، اور کیا کہتے ہیں ان کو اللہ نے کیسے سرخرو کیا۔ یہ آلریڈی قرآن مجید میں یہ بات اللہ کہتے ہیں ہم نے بتا دی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور ساری قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کی تربیت اور مزاج کے اندر ٹھہراؤ کے سلسلے میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے یہ جو آیت نمبر 35 کا کرنے لگے ہیں ترجمہ، اس کے اندر بھی اسی سلسلے کی بات آ رہی ہے کہ یہ جو دعوت کا کام ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، اتنا ایزی ٹاسک، یہ انتہائی اہم کام ہوتا ہے، اور اس کے کرنے کے لیے خاصی مشکلات پیش آتی ہیں، اور بعض کا بندہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار کیا اتنا سمجھایا ہے لوگوں کو پھر نہیں لوگ مان رہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ نے کہا کہ آپ صبر کریں اور ہمارے اس پیغام کو پہنچاتے رہیں، پھر ہمارے جو طرف سے جو مدد آنی ہے وہ ضرور آئے گی۔ اگر ان کیس اس دعوت کا کام کرنے والے کے مزاج کے اندر جلد بازی ہو، تیزی ہو، تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بات کہی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ان کان کبر علیک اعراضهم، اور اگر یہ لوگ، یہ کافر لوگ، یہ جھٹلانے والے لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، اور یہ بات آپ پر بڑی بوجھ ہو رہی ہے، پھر اللہ کہتے ہیں فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ وَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے مزاج کے اندر جلد بازی ہے اور آپ جلدی جلدی سے چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنے اینڈ پہ اپنے طور پہ کوئی کوشش کرنا چاہے تو کر لیں، کیونکہ اگر آپ کے اوپر یہ بڑی بات وہ جو بھاری ہو رہی ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو پھر کوئی زمین کے اندر سرنگ لگا کر اس کے اندر سے کوئی اللہ کی نشانی نکال کر لے آئیں، اور سلم فی السماء، یا آسمانوں پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں، فتح بھی آیا، اور اللہ کی طرف سے کوئی نشانی جو اللہ تو نہیں دینا چاہ رہے، اور آپ زبردستی اپنے طور پر ارینج کر کے کوئی نشانی لا کر ان کو دکھا دیں۔ یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کا بھی اظہار فرمایا، اور اس تبلیغ کے کام کرنے والوں کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت مسلمہ کی بھی یہ تربیت فرمائی کہ اگر اس دعوت کے کام کرتے ہوئے آپ کے اوپر بوجھ آ رہا ہے تو اس پہ گھبرانا نہیں ہے، صبر کے ساتھ اس تبلیغ کے کام کو کرنا ہے، اور کوئی اگر جلدی چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر اپنے طور پہ کوشش کر لے، میں تو نہیں نشانی دینے والا۔ تو لہٰذا اس آیت کی وجہ سے، اس آیت کی روح سے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسا معجزہ نہیں دیا جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا۔ اس طرح کا معجزہ جو قوموں کو دکھلایا گیا اور اس پر قوموں نے انکار کیا، اور پھر اللہ نے ان قوموں کو ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے، اس طرح کا کوئی معجزہ ان کو نہیں دکھایا گیا۔ کوئی بھی ایسی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں دینا ہی نہیں چاہتا، میں نے دیا ہی نہیں، میں دینا ہی نہیں چاہتا۔ کیونکہ دینا کیوں نہیں چاہتے، اس کی ریزن یہ تھی، اللہ نے اس امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو قیامت تک چلانا ہے۔ اگر نشانی دے دیتے اور وہ قوم انکار کر دیتی تو اللہ ساری قوم کو ختم فرما دیتے اور نیا سیٹ اپ بنا دیتے۔ چونکہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے، اس لیے کوئی نشانی نہیں دی گئی، کوئی ایسی نشانی جس کے انکار کے اوپر اللہ قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں وہ نہیں دی گئی۔ اس لیے جو بھی کوئی اس طرح کی بات کرے یا تاریخی ریفرنس سے کوئی بات لے آئے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ
अला हुदा फला तकुन्ना मिनल जाहिलीन। और नबी पाक को मुखातब करके अल्लाह ने कहा कि अल्लाह अगर चाहे तो सारी इंसानियत को हदायत दे दे एक ही दफ़ा में, यकमुश्त इनको हदायत पर ले आए। इस पर अल्लाह पाक फरमाया, फला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन, आप जाहलों में शुमार ना हो इस तरह की बातें करके, इस तरह की कोशिश करके। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बड़ी बोझ थी कि इतनी सख्त बात अल्लाह पाक की तरफ से कही गई है। ये बड़ी सख्त बात है कि अल्लाह पाक कहेंगे वला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन, आप जाहलों में से ना हो जाएं। ऐसी ख्वाहिश और ऐसी कोशिश में ना लगे कि कोई जल्दी से मौजज़ा मिल जाए। अल्लाह पाक कहते हैं मैं बताऊं कि इस दीन को कबूल कौन करता है। फरमा इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्माऊन, यकीनन इस दीन को वो कबूल करेगा जो इस दीन को, अल्लाह की बात को गौर से सुनेगा। ये अल्लाह ने ज़ाब्ता तय कर दिया हमेशा के लिए। अल्लाह के दीन को वो कबूल करेगा जो इस कुरान को गौर से सुनेगा। अगर गौर से नहीं सुनेगा तो उसे समझ ही नहीं आएगी, और वो इस दीन को कबूल करने में रुकावट ही रहेगा। अल्लाह कहते हैं वल मौता यब आसहुमुल्लाह, अल्लाह मुर्दों को उठाएगा, सुम्मा इलैहि युरजान, फिर उनको अपनी तरफ लुटा लुटा लिया जाएगा। ये अल्लाह का एक क़यामत के दिन का एक ज़ाब्ता है कि अल्लाह इन सबको, जितने भी इस दुनिया से चले जाएंगे, उनको दोबारा उठाएगा और फिर अपने यहाँ हशर के अंदर सबको इकट्ठा करेगा। अब उन गैर मुस्लिमों की तरफ से वही मुतालबा जिसकी पीछे अल्लाह ने बात कही है कि वो कौलू, और ये गैर मुस्लिम बेदीन लोग कहते हैं वो कौलू लौला नुज़िला अलैहि आया में रब्बी ही, आप पर अल्लाह की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी। जैसे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से निशानी ये थी कि उनको चार पांच निशानियां दी गई थी, यद बैजा, कि उनका वो ऐसे अपना हाथ क्या कहते हैं गिरबान में डालते या बगल में डालते बाहर निकालते तो बिल्कुल शाइनिंग, चमकता हुआ हाथ बन जाता। लाठी दी उनको जिससे वो क्या कहते हैं अजदा बन जाता, उसी लाठी से जब वो फिरौन गर्क हुआ तो उसी से समुद्र को फाड़ा गया। तो ये सारी निशानियां उनको दी गई। इस किस्म की कोई निशानी नबी पास को दी नहीं गई। इस पर वो सवाल करते थे कि वो कौलू लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही, आप पर क्यों नहीं कोई निशानी उतरी। इस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि इनको जवाब दो, कुल, आप इनको कह दीजिए, इन्नल्लाह कादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आया वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, कि अल्लाह इस पर पूरी कुदरत रखता है कि कोई निशानी उतारे, उसकी पूरी ताकत है, पूरी कुदरत है। अब क्यों नहीं उतारे उसकी वजह यह वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लोगों की अक्सरियत की बात समझ ही नहीं आ रही। कि हालांकि पीछे बहुत सारी जगह ये अल्लाह बयान कर चुके हैं कि जब अल्लाह की तरफ से निशानी आ जाती है फिर अल्लाह कहते हैं या तो उसको मानना होता है, फिर इनकार की सूरत में सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाता है। अल्लाह चूंकि इस कौम को मिटाना नहीं चाह रहे थे, उम्मत मुस्लिमों को ख़त्म नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए निशानी नहीं भेज रहे थे। इस प्रकार अक्सरियत को इल्म ही नहीं है वाई दिस इज गोइंग टू बी हैपन, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो ये आज भी यही बात है, क़यामत तक है, कि अब अल्लाह की तरफ से यकमुश्त पूरी की पूरी इंसानियत को ख़त्म करके नई इंसानियत नहीं बसाई जाएगी। अब यही उम्मत मोहम्मदिया ही क़यामत तक चलेगी। फरमाएगा वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतय्यरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम, कि बहुत सारी जितने भी ज़मीन पर इगने वाले जानवर हैं और जितने आसमानों पर तैरने वाले परिंदे हैं, इल्ला उममुन अमसालुकुम, तुम्हारी ही तरह वो भी एक मखलूक है अल्लाह पाक की। मा फरतना फिल किताब मिन शई, हमने इस किताब कुरान मजीद में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, तुम सबको फिर अपने रब के हुजूर इकट्ठा किया जाएगा। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं आगे, वल्लज़ीना कज़्ज़बू भी आयातिना, और वो लोग जो अल्लाह की आयत को झुटलाते हैं।
اللہ کہتا ہے سمن، گونگے ہیں، بکمن، بہرے ہیں، فی الظلمات، اور بے دینی اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ میں یشاء اللہ یضللہ، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، میں یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہے اللہ جل شانہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سب سے کو قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو تو صحیح کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے یا قیامت برپا ہو جائے تو کیا پھر تم اس وقت جب یہ سارا منظر ہو جائے گا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے کہ اللہ ہماری مدد کر دے، ہمیں اس عذاب سے بچا لے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچی ہو اپنی بات کے اندر۔ اللہ کہتے ہیں بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی اللہ کو ہی پکارو گے، فیکشف ما تدعون، اور پھر اللہ ہی کیا کہتے ہیں اس میں سے تم کو نکالے گا، اس پریشانی سے چھٹکارا دے گا جب تم اسے پکارو گے۔ الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، اور پھر اس وقت جب تمہارے اوپر پریشانی آ جائے گی تو پھر اس وقت تم سب کو ہی بھول جاؤ گے، جن جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ پاک کے ساتھ ان سب کو بھول ہی جاؤ گے۔ اب کسی بابے سے، کسی بزرگ سے، کسی ولی سے، کسی پیر سے، کسی فرشتے سے، کسی جن سے، کسی سے نہیں مدد مانگو گے، بس اللہ ہی سے مدد مانگو گے۔ اللہ تو ہی اس وقت ہمیں نجات دلانے والا ہے۔ تو یہ اللہ پاک فرماتے کہ یہ انسانیت کی فطرت ہے، جب کیا کہتے ہیں ان کے پاس آسانیاں ہوتی ہیں تو اللہ غیر کی طرف بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، جب اللہ کی طرف سختی آتی ہے تو پھر سارے ہی بھول جاتے ہیں، اور پھر صرف ایک اکیلا ہی اللہ ہی ان کے سامنے رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ، تحقیق ہم نے بھیجا بہت ساری امتوں کی طرف رسولوں کو، من قبل کا، آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ یہ اللہ پاک کا بڑا پیارا ضابطہ ہے، اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ آ جائے اور ساری انسانیت کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ اللہ کہتے کہ اے پیارے، ہم نے آپ سے پہلے ہی بہت سارے رسولوں کو بھیجا، اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ پاک ان پر پریشانیاں اور مصیبتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ ان کے اوپر پریشانی اور مصیبتیں بھیجتے ہیں ان کے نہ ماننے کی وجہ سے۔ کیوں؟ لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ اللہ کے آگے گڑ گڑانے والے بن جائیں، اللہ کے آگے رجوع کرنے والے بن جائیں، اللہ سے سوری کرنے والے بن جائیں، اللہ سے معافی مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ تو یہ اس طرح، یہ اگر اللہ کی طرف سے کسی قوم کے اوپر سختی آ رہی ہے، جیسے ابھی ہمارے یہاں کتنے عرصے سے 4-5 مہینے سے بارش نہیں ہوئی، اب یہ اللہ کی طرف سے ایک سختی ہے۔ اب ایسی صورت کے اندر امت مسلمہ کو چاہیے تھا کہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتی، اللہ سے دعائیں مانگتی کہ اللہ آسانیاں فرما دے، تو اللہ کے آگے رجوع کرنے کو تیار ہی نہیں ہو رہے۔ اللہ کہتے ہیں میں جان بوجھ کے اس طرح کرتا ہوں، حالات تمہارے ٹائٹ کرتا ہوں تاکہ میرے سے رجوع کرو، میری طرف لوٹ آؤ، مجھ سے مانگنے والے بن جاؤ۔ اور انسان ہے کہ وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، چونکہ اس قرآن نے جس کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ یہ قرآن تو اوپنلی کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے اوپر سختی آ جائے، پریشانی آ جائے، تمہارے حالات ٹائٹ ہو جائیں تو پھر کیا کرو کہ پھر اللہ کے آگے رجوع کرو، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگو۔ اللہ نے اس لیے حالات تمہارے اوپر سخت بھیجے ہوئے ہیں کہ تاکہ اللہ سے رجوع کر لو۔ اللہ کہتا ہے فلولا اذا جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما كانوا یعملون۔ اللہ کہتا ہے کیوں نہیں، جیسے کہتے ہیں نا گلہ شکوہ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں انہوں نے ایسا کیا، اذا جاءہم بأسنا، جب ہماری طرف سے کوئی سختی، کوئی اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل پیدا ہوئی،
تو کیوں نہیں تضرعو، اللہ کے آگے روئے گڑ گڑائے؟ یہ کیوں نہیں ایسا انہوں نے کیا؟ اللہ کہتے ہیں وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اب اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور سختی کا رزلٹ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ہر کتے بلے کی منت کر لیں گے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگیں گے۔ یہ دلوں کی سختی کا رزلٹ ہے۔ ہر اس شخص کی منت سماجت کرنے کو تیار ہو جائیں گے، اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہوں گے، اس کو درخواستیں اپلیکیشن دیتے پھر رہے ہوں گے، لیکن اللہ سے مانگتے ہوئے ان کو بڑی تکلیف، بڑی پریشانی، اس طرف توجہ ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اس وجہ سے کہ اللہ نے شیطان نے کیا کیا ایسے موقع کے اوپر کہ ان کے اس نیگیٹو انداز کے زندگی گزارنے کے اعمال کو مزین کر دیا کہ تم بالکل صحیح جا رہے ہو، ما کانوا یعملون، جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو اللہ کی نافرمانی والے بالکل صحیح ہیں۔ شیطان نے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی ہوئی ہے۔ تو بھائی اللہ ہمیں ایسی کیفیت سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور جب بھی حالات سخت ہوں، چاہے انفرادی طور پہ ہوں چاہے اجتماعی طور پہ ہوں، فوراً اللہ سے رجوع کریں، فوراً اللہ سے رابطہ کریں، فوراً اللہ سے معافی مانگنے والے بن جائیں، فوراً ذہن اس طرف کنورٹ ہو جائے کہ نہیں مجھے تو اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، کس سے میرے حالات بہتر ہوں گے، میری پریشانیاں دور ہوں گی، چاہے وہ انفرادی طور پر چاہے اجتماعی طور پر ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اب اللہ کی طرف سے جب کیا کہتے ہیں لوگ، انسانیت رجوع نہیں کرتی، تو پھر اللہ عذاب کی ایک دوسری شکل ان کے اوپر نازل کر دیتے ہیں۔ پہلے تو اللہ کی عذاب کی اور سختی کی شکل یہ ہے کہ اللہ خوراک میں اور صحتوں میں اور کاروبار میں کمی لے آتے ہیں، اور دوسری یہ اللہ نے شکل یہ بیان کی، اللہ کہتے ہیں فلما نسو ما ذکروا بہ، پس جب وہ اس چیز کو انہوں نے بھلا دیا جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، فلما نسو ما ذکروا بہ، پس جب انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اب اس کے جواب میں ہم نے کیا کہ ہر چیز کے دروازے کھول دیے ان کے اوپر، ہر چیز کی فراوانی ہو گئی، ہر لحاظ سے بالکل اوپن، اللہ نے ہر چیز کھلے عام دے دی، پھل بھی خوب مل رہے ہیں، بیماریاں بھی خوب آ رہی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی خوب ہو رہے ہیں، کاروبار، ہر چیز کے اندر اللہ کہتا ہے فتحنا علیہ ابواب کل شیء، ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اب کیا ہوا کہ حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ یہ اس اللہ کی طرف سے عطا کر دی چیزوں پہ خوب اترانے لگ گئے، فخر کرنے لگ گئے، بما اوتو، یہاں تک کہ یہ اس پر بہت اترانے لگ گئے، فخر کرنے لگ گئے، اور غرور و تکبر میں آ گئے۔ اللہ کہتا ہے اخذناہم بغتتاً، پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، فائزہ ہم مبلسون، پھر بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ اللہ کا نظام یہ ہے، جیسے اس دونوں آیتوں کے اندر اللہ نے بتایا کہ جب کوئی میری قوم نافرمانی کرتی ہے تو میں ان کے اوپر سخت حالات کر دیتا ہوں، اس لیے کہ شاید میرے سے رجوع کر لیں۔ جب وہ کنٹینیوس اس کے اوپر رجوع نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے پھر میں ان کے اوپر ہر چیز کے اوپن، کیا کہتے ہیں، بارشیں بھی خوب ہو رہی ہیں اور فصلیں بھی ہو رہی ہیں اور فصلیں خراب بھی ہو رہی ہیں، پانی سیلاب بھی آ رہا ہے، برف باری، ہر چیز کی فراوانی کر دیتا ہوں، ہر لحاظ سے ان کے، اللہ کہتے ہیں میں دروازے کھول دیتا ہوں۔ تو پھر میں کیا کرتا ہوں، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، پھر اچانک ان کو پکڑتا ہوں، پھر یہ بالکل مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں فقطع دابر القوم الذین ظلموا،
اس طرح پھر اللہ ظالم قوموں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور ساری کی ساری تعریفیں رب العالمین کے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں ان سے کہو قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے کہو، ان سے پوچھو، اگر اخذ اللہ سمعکم، اگر تمہاری اللہ قوت سماعت کو چھین لے، وہ اب سارا کو تمہاری قوت بینائی دیکھنے کی طاقت کو چھین لے، وہ ختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو کون ہے جو اللہ کے علاوہ یہ تمہیں نعمتیں واپس لٹا سکے؟ یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں جو ساری انسانیت کو ملی ہوئی ہیں، اور اللہ چاہے تو سب کو تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے اور تمہیں کچھ سمجھ نہ آئے۔ اللہ کہتے ہیں من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں یہ ساری چیزیں واپس لا کر دے سکیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، دیکھو ہم کیسے مختلف انداز سے آپ کو سمجھا رہے ہیں، لیکن تم پھر بھی اس چیز سے منہ پھیرے جا رہے ہو، اس سے کنارہ کشی ہو رہی ہے، اللہ کے دین سے دور ہو رہے ہو۔ اللہ پاک کہتے ہیں کل، پھر دوبارہ کل فرمایا کل ارأیتکم، اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ اگر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اچانک اور جہرتاً، بالکل واضح ہو کر، حال یہلک الا القوم الظالمون، کیا ظالموں کے علاوہ بھی کوئی کسی کو اللہ نے ہلاک کیا ہے؟ جب بھی اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل آئی ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ہے، تو اس میں اللہ کے نافرمانوں کو ہی پکڑا گیا ہے، دوسروں کو کبھی نہیں پکڑا اللہ پاک نے، ان کو کبھی سزا نہیں دی۔ اللہ پاک نے فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کا جو پرائم ایم اور مقصد اور ڈیوٹی تھی الا مبشرین، کہ وہ قوموں کو خوشخبریاں سناتے تھے کہ جو کوئی بھی اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا اللہ انہیں کیا کیا انعامات دیں گے، وہ منذرین، اور ان کو ڈراتے تھے کہ جو کوئی اللہ کی نافرمانیاں کرے گا اس پر اللہ کی طرف سے کیا کیا عذاب کی شکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ دو پرائم مقصد ہوتے تھے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، کہ ان کو خوشخبریاں سنانا، ان کو بشارتیں دینا کہ دیکھو اللہ کے احکامات پورے کر لو، جنت میں بڑی نعمتیں ملیں گی اور آخرت ہمیشہ کی کامیابی ملے گی، وہ منذرین، اور ان کو ڈرانا، متنبع کرنا، ان کو سمجھانا کہ دیکھو کیا کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے عذاب کی شکلیں آئیں گی اور اس کی سزا کی شکل جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں رسولوں کی پرائم ڈیوٹی میں شامل ہوتی تھی، ان کو سمجھانا، ایک ایک بات کو کلیئر کٹ ویو کے ساتھ کلیئر کرنا کہ دیکھو اللہ کی ان باتوں کو مان لو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ تو اب کیا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے رسولوں نے جا کر اسی طرح اپنی ڈیوٹیاں پوری کی۔ اب اس کے رزلٹ میں کیا ہوا، فمن آمنا، بس جو کوئی بھی اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا، نبیوں کی بات کو مان لیا، وہ اصلحہ، اور اپنی اصلاح کر لی، جو کوئی ایمان لے آیا اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم، پس اس پر اب کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی ان کو کوئی حزن ہوگا، نہ وہ کسی بارے میں غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے فرمایا گیا کہ
جو کوئی بھی نبیوں کی بات کو مان لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنی کمیوں کو دور کر لیتا ہے، تو پھر ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور انہیں حزن کوئی نہیں ہوگا۔ حزن اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی بارے میں خوف زدہ ہو، لیکن جب اس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آ جائے تو پھر وہ بات حزن میں بدل جاتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں دونوں شکلیں ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ جو کوئی اللہ کے احکامات کو ماننا شروع کر دے، اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے۔ اللہ کہتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، تو ضرور بضرور ان کو اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے کہ وہ فسق اور نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے احکامات کے خلاف چلتے تھے۔ اللہ کہتا ہے پھر ایسے لوگوں کو ضرور اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا۔ یہ قرآن مجید میں پڑھ رہا ہوں، یہ بات حق اور سچ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوگا۔ جو کوئی بھی اب اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والے کے ساتھ پھر اللہ کہتے ہیں پھر ہمارا ضابطہ یہی ہے کہ پھر اس کو عذاب کی شکل دیکھنی پڑے گی اور اس میں وہ مبتلا ہوگا۔ اب اگلی آیت کے اندر بڑی اہم آیت ہے، یہ انتہائی سمجھنے والی آیت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹس ہمارے سامنے موجود ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور کیا گیا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں سٹیٹس ہے، وہ اللہ اس آیت میں کلیئر فرما رہے ہیں۔ یہ انتہائی سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ کل، اے پیارے اپنے بارے میں اعلان کر دو، سارے لوگوں کو بتا دو۔ اس وقت جو حاضر لوگ تھے ان کو بھی بتا دو، اور اب قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے ان کو بھی یہ بتا دو۔ کیا بتا دو؟ لا اقول، میں یہ بات ہرگز نہیں کہتا، لا اقول لکم، میں تمہیں یہ ہرگز بات نہیں کہتا، اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ میں ہرگز تمہیں یہ بات نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ میرے اختیار میں کوئی اللہ کا کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ آگے اللہ پاک کہتے ہیں ولا عالم الغیب، اور یہ بھی بتا دو کہ مجھے غیب کے بارے میں کچھ نہیں پتا، میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اور اللہ پاک کہتے ہیں ولا اقول لکم انی ملک، اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ بھی لوگوں کو بتا دو کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، نوری نہیں ہوں۔ یہ چار باتیں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوائیں، ساری امت کو سنوائیں، کہ جیسے سابقہ قومیں اپنے نبیوں کا رتبہ بڑھانے کے چکر میں، ان کو بڑا شو کرنے کے چکر میں، کرتے کرتے ایک قوم نے ان کو ڈائریکٹ اللہ ہی کہنا شروع کر دیا اپنے نبی کو، کسی نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، کسی نے کچھ۔ اللہ نے کہا کہ سابقہ قومیں جن وجہ سے نقصان اٹھا گئیں، ان کا نقصان ہوا، اور وہ اللہ کی نگاہ میں کافر ٹھہرائے گئے، تو تم ایسا نہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ پیارے آپ ان کو اپنی ذات کے بارے میں کلیئر کٹ بتا دو۔ اور ایک بات یہاں ہمارے پیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا، خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، نہ خدائی اختیارات کا کوئی دعویٰ کیا تھا۔ تو لہٰذا وہ رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کے جتنے بھی اختیارات ہیں، جتنے بھی اللہ کے خدائی کے نظام ہیں، اس میں کسی معاملے میں ان کو شریک نہیں کیا گیا۔ تو یہ ان کی زبان سے کہلوایا گیا۔ کیا کہلایا گیا؟ قل لا اقول، اے پیارے بتا ان سب کو کہ میں یہ بات ہرگز نہیں کہتا، اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اللہ نے مجھے اپنے خزانے نہیں دیے ہوئے، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔
ولا عالم الغیب، اور میں غیب کی خبریں بھی نہیں جانتا، غیب کے بارے میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا، مجھے کچھ علم نہیں۔ 100 سال بعد کیا ہونے والا ہے مجھے اس کا بھی علم نہیں، مجھے اس کا علم نہیں دیا گیا۔ اور اگلی بات کہی ولا اقول لکم، اور میں نے یہ بھی تم لوگ سے یہ نہیں کہتا کہ انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں، نوری ہوں، میرے اندر یہ بھی اللہ نے صفت نہیں رکھی۔ ان اتبع، میرا جو زندگی اس دنیا میں زندگی کا مقصد اور مشن یہ ہے، ان اتبع کہ میں اتباع کرتا ہوں، الا ما یوحى الیہ، صرف اسی بات کی پیروی کرتا ہوں، اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، اسی کے مطابق چلتا ہوں، یوحى الیہ، جو چیز میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ میرا جو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد اور مشن یہ ہے کہ میں تو صرف اسی بات کی اتباع کرتا ہوں، اسی بات کو مانتا ہوں، ما یوحى الیہ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، جیسے مجھے انسٹرکشنز ملتی ہیں میں ویسے اس کو پاس آن کر دیتا ہوں، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ قل، آگے دوبارہ اللہ پاک نے کہا حل یستوی الاعمی والبصیر، اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو تو صحیح، ایک اندھا اور ایک آنکھوں والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم اس پر غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو؟ یہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی حیثیت سے، جو ان کے اختیارات کی حیثیت سے، جو ہمارے پاکستان کے اندر تو بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھایا ہوا ہے، نعت خانوں نے تو اخیر اللہ تک پہنچا دیا ہوا ہے، اور کیا کہتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں جو 100% اللہ کی باتیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ان ساری باتوں کو کلیئر کر دیا ہے، اور کیا کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوائی بات، میں قل لا اقول، اے پیارے ان کو کہہ دو کہ میں یہ بات ہرگز نہیں کہتا، ان دی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور میرے پاس غیب کی خبریں آتی، غیب کا علم ہے، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، نوری ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو صرف اسی بات کی اتباع اور پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ساری باتیں کلیئر کر دیں۔ فرمایا قل حل یستوی الاعمی والبصیر، اے پیارے ان سے پوچھو، ان کو کہو، ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ، حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تو اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، ساری انسانیت کا رہبر اور رہنما بنایا ہے، لیکن خدا اور خدائی اختیارات والا کوئی نظام ان کو نہیں دیا۔ وہ سارے کا سارا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وہ کبھی بھی کسی سابقہ نبی کو بھی نہیں دیا اور ان کو بھی کچھ نہیں دیا، اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شان کم نہیں ہوتی، اور کسی کے کہنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھ نہیں جاتی۔ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ خدا کے اختیارات دلوا رہا ہے، اس کہنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ اور جیسے میں یہ ابھی کہہ رہا ہوں، اللہ نے ان کو کوئی اپنے خزانے نہیں دیے، کوئی علم کا غیب کا علم نہیں دیا، اور کوئی ان کے اندر نورانی کیا کہتے ہیں وہ مخلوق نہیں ہے، وہ فرشتے نہیں ہیں، تو اس سے ان کی شان کم نہیں ہو رہی۔ تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں کا سمجھ نصیب فرما دے، اس کہنے سننے میں کمی کوتاہی رہ جاتی اللہ معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہماری 50 نمبر آج تک ہم نے آج کا سبق پڑھ لیا ہے، 34 سے لے کے 50 نمبر آج تک آج کا سبق تھا جی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔